اگر آپ برج سرطان سے تعلق رکھتے ہیں تو اس ہفتے کی یہ گفتگو معمول کی گفتگو نہیں، 26 جولائی سے 31 جولائی 2026 کے دوران آسمان پر بننے والی فلکی ترتیب ایک ایسا خاموش دروازہ کھول رہی ہے جس کا احساس ہر انسان کو نہیں ہو پاتا۔ بعض اوقات قسمت شور نہیں مچاتی بلکہ خاموشی سے راستہ بدل دیتی ہے، اور یہی وہ ہفتہ ہے جس میں بہت سے لوگ بعد میں پلٹ کر کہیں گے کہ اصل تبدیلی تو اس وقت شروع ہوئی تھی مگر ہمیں اس کا اندازہ نہیں تھا۔ اگر آپ کے دل میں کئی دنوں سے ایک عجیب بے چینی ہے، اگر کسی فیصلے کے بارے میں آپ بار بار سوچ رہے ہیں، اور اگر کسی انسان کا رویہ اچانک بدل گیا ہے، اور اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ زندگی آپ کو کئی نئے امتحان یا کسی نئی نعمت کی طرف لے جا رہی ہے، تو اس پوری گفتگو کو آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ اس ہفتے کی فلکیاتی کیفیت میں کئی ایسے اشارے موجود ہیں جو ہر سرطان کینسر والے کی زندگی میں ایک جیسی صورت میں ظاہر نہیں ہوں گے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ عزت کا آغاز ہے، کچھ لوگوں کے لیے حقیقت جاننے کا وقت، کچھ کے لیے تعلقات کی آزمائش، اور کچھ کے لیے رزق کے نئے دروازے کھلنے کی ابتدا۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس ہفتے جلد بازی نقصان دے سکتی ہے، جبکہ صبر اور حکمت غیر معمولی فائدہ دے سکتی ہے۔ اس لیے پوری گفتگو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخری حصے میں ایک ایسا روحانی پیغام بھی شامل ہے جو آپ کے دل کو مضبوط کرے گا اور امید کی نئی روشنی بھی پیدا کرے گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل ایسٹرو ڈیلی اردو یوٹیوب چینل۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر ہفتے زوڈک سائنس کے تفصیلی فلکیاتی گفتگو آسان اردو اور ہندی میں سنجیدہ انداز کے ساتھ اور مثبت رہنمائی کے ساتھ سب سے پہلے آپ تک پہنچے، تو ابھی ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور لائک کر دیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، اور سبسکرائب کر کے شامل ہو جائیں تاکہ آنے والی ہر نئی گفتگو آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ اب آئیے اس ہفتے کی فلکی کیفیت کو سمجھتے ہیں۔ سورج اس ہفتے آپ کے مالی معاملات اور ذاتی اقدار سے متعلق حصے پر روشنی ڈال رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی محنت، اپنی صلاحیت اور اپنی اصل قدر کو نئے انداز سے دیکھنا شروع کریں گے۔ چاند اس ہفتے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے آپ کے جذبات میں اتار و چڑھاؤ پیدا کرے گا، اسی لیے بعض دن آپ غیر معمولی اعتماد محسوس کریں گے، اور بعض لمحوں میں معمولی بات بھی دل پر اثر ڈال سکتی ہے۔ زحل آپ کو نظم، برداشت اور ذمہ داری کا سبق دے رہا ہے۔ مریخ آپ کے اندر ہمت پیدا کر رہا ہے، مگر ساتھ ہی جلد بازی سے بچنے کی تنبیہ بھی کر رہا ہے۔ عطارد سوچ اور گفتگو میں گہرائی پیدا کرے گا، جبکہ زہرہ تعلقات میں نرمی، محبت اور دلوں کو قریب لانے کی کوشش کرے گی۔ مجموعی طور پر یہ ہفتہ باہر سے سادہ مگر اندر سے بہت طاقتور تبدیلیوں کا اشارہ دیتا ہے۔ سرطان برج پانی کے عنصر سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا کو صرف آنکھوں سے نہیں بلکہ دل سے محسوس کرتے ہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ سرطان والے صرف جذباتی ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی سب سے بڑی طاقت ان کی اندرونی بصیرت ہوتی ہے۔ یہ لوگ کسی انسان کی آواز، انداز اور خاموشی سے بھی بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ دوسروں کی خوشی میں بھی خوش اور دوسروں کے دکھ میں بھی غمگین ہو جاتے ہیں۔ یہی خوبی انہیں بہترین دوست، بہترین شریک حیات اور بہترین خاندان کا فرد بناتی ہے، لیکن یہی حساسیت بعض اوقات ان کی کمزوری بھی بن جاتی ہے، کیونکہ وہ دوسروں کی غلطیوں کا بوجھ بھی اپنے دل پر لے لیتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کی شخصیت کا ایک نیا پہلو سامنے آ سکتا ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ ہر شخص کو خوش رکھنا ممکن نہیں۔ آپ اپنی حدود متعین کرنا سیکھیں گے۔ بعض لوگ آپ کی خاموشی کو کمزوری سمجھتے رہیں گے، مگر اب وہی خاموشی آپ کی طاقت بن سکتی ہے۔ آپ پہلے سے زیادہ حقیقت پسند ہوں گے اور ایسے فیصلے کریں گے جن کے نتائج آنے والے مہینوں تک آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے روشن پہلو کی۔ سرطان والے افراد، کینسر والے افراد کی سب سے بڑی خوبی وفاداری ہے، اور یہ ایک بار کسی کا ساتھ قبول کر لیں تو آسانی سے ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ اس ہفتے یہی خوبی آپ کو عزت دلائے گی۔
किसी पुराने ताल्लुक में बेहतरी आ सकती है, किसी बुजुर्ग की दुआ आपके लिए आसानी पैदा कर सकती है, किसी ऐसे इंसान से मुलाकात मुमकिन है जो आइंदा वक्त में आपकी ज़िंदगी पर मिस्बत असर डालेगा। आपके अंदर दूसरों को सुनने की सलाहियत बढ़ेगी और यही सलाहियत आपको एक ऐसे कामयाबी के करीब ले जाएगी। लेकिन हर शख्स का एक तारीक पहलू भी होता है, डार्क साइड भी होता है। सरतान वाले अक्सर अपनी तकलीफ किसी से बयान नहीं करते, वो खामोश रहते हैं। खामोश रहते रहते अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। इस हफ्ते अगर आपने दिल में पुराने नाराजगी, हसरत या खौफ को जगह दी तो यही चीज आपकी तवानाई कम कर सकती है। जरूरत तो इस बात की है कि माजी को बोझ बनाने के बजाय सबक बनाया जाए। हर इंसान आप जैसा मुखलिस नहीं होगा और हर ताल्लुक हमेशा कायम नहीं रहता। बाज़ औक़ात आगे बढ़ने के लिए छोड़ना भी जरूरी होता है। मोहब्बत और इज़्दिवाजी जिंदगी के लिहाज से ये हफ्ता खास अहमियत रखता है। अगर आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, तो छोटी छोटी गलत फहमियाँ गुफ्तगू के जरिए ख़त्म हो सकती है। अगर अपने शरीक हयात की बात तहम्मुल से सुनेंगे तो कई उलझने खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो किसी नई मुलाकात या किसी पुराने ताल्लुक में दोबारा राब्ते के इम्कानात मौजूद हैं। मगर जल्दबाजी से किसी फैसले तक पहुंचने की बजाय वक्त को अपना काम करने दें। दोस्तियों के मैदान में फ्रेंडशिप के मामले में भी ये कुछ तब्दीलियां मुतवक्के हैं। इस हफ्ते आपको अंदाजा होगा कि कौन सिर्फ फायदे के लिए साथ था और कौन वाकई दिल से आपका खैर खा। बाज़ दोस्त खुद आपसे राब्ता करेंगे जबकि कुछ लोग खामोशी इख्तियार करेंगे। यह खामोशी भी एक जवाब होगी। आपको अपनी तवानाई ऐसे लोगों पर खर्च करनी चाहिए जो आपकी कदर करते हैं। घर और खानदान के मामलात में एक खुशखबरी का इम्कान मौजूद है। किसी अजीज की कामयाबी, किसी मसले का हल या किसी पुरानी नाराजगी का खात्मा दिल को सुकून दे सकता है। अगर घर में काफी अरसे से कोई बात रुकी हुई है तो इस हफ्ते इसमें पेशरफ्त हो सकती है। वालिदैन या बुजुर्ग की खिदमत इस हफ्ते आपके लिए खैर और बरकत का सबब बन सकती है। रोजगार के मैदान में ये हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगेंगे। अगर आप मुलाजमत कर रहे हैं तो जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकता है, मगर यही इजाफा मुस्तकबिल में तरक्की की बुनियाद भी बन सकता है। अगर आप कारोबार से वाबस्ता हैं तो किसी नए ख्याल, नई मनसूबाबंदी या नए राब्ते से फायदा मिल सकता है। इस हफ्ते बगैर तहकीक के माली खतरा मोल लेने से गुरेज कीजिए। मनसूबाबंदी के साथ उठाया गया कदम ज्यादा फायदा देगा। माली मामलात में एहतियात और तवाज़ुन जरूरी होगा। आमदनी के लिए इम्कानात पैदा हो सकते हैं मगर गैर जरूरी खर्च भी बढ़ सकता है। बेहतर यही है कि जज्बात की बजाय मनसूबाबंदी के साथ फैसले किए जाएं। अगर आप बचत की आदत अपनाते हैं तो आने वाले महीनों में इसका वाज़े फायदा महसूस करेंगे आप लोग। सेहत के एतबार से जज्बाती दबाव जिस्म पर असर डाल सकता है। मुनासिब आराम, पानी का इस्तेमाल, मुतवाज़िन ग़िज़ात और नींद को नज़रअंदाज ना करें। ज़हनी सुकून के लिए फितरत के करीब, नेचर के करीब वक्त गुजारना, खामोशी में चंद लम्हे बैठना और मिस्बत गुफ्तगू सुनना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अब बात करते हैं इन पोशीदा पहलुओं की जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। इस हफ्ते आपके अंदरूनी आवाज मामूल से ज्यादा मजबूत होगी। अगर किसी मामले में दिल बार बार किसी सिमत इशारा दे रहा है तो इससे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज ना करें, मगर हर फैसले को अकल और तहकीक के साथ जरूर परखें। बाज़ औक़ात इंसान के बेहतरीन रहनुमाई इसके अपने तजर्बे से पैदा होती है। यह हफ्ता आपको एक अहम सबक भी दे सकता है कि इज्जत मांगने से नहीं बल्कि किरदार से मिलती है। लोग वक्ती तौर पर आपको नजरअंदाज कर सकते हैं मगर मुस्तकिल मिजाजी, इखलाक और मेहनत आखिरकार पहचान बना देती है। अगर आपने अपनी तवज्जो दूसरों की राय की बजाय अपनी इस्लाह पर रखी तो आने वाले वक्त पहले से ज्यादा रोशन हो सकता है। आप में से कुछ लोगों को सफर का मौका मिल सकता है। कुछ अफराद तालीम या हुनर
اسکل کے میدان میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کریں گے۔ کچھ لوگ پرانے خواب دوبارہ زندہ کریں گے۔ ہر تبدیلی ایک جیسے نہیں ہوگی، مگر زیادہ تر تبدیلی آپ کو اپنی صلاحیت پہچاننے میں مدد دے گی۔ اب اس ہفتے کے سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ فلکی اشارے امکانات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ قسمت کا آخری فیصلہ انسان کے کردار، محنت، دعا اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی وقت مشکل محسوس ہو تو اسے انجام نہ سمجھیں بلکہ ایک مرحلہ سمجھیے۔ ہر آزمائش اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی حکمت بھی لاتی ہے۔ اپنے رب سے تعلق مضبوط رکھیے۔ 5 وقت کی نماز، سچی دعا، استغفار، والدین کی خدمت، حلال رزق کی کوشش اور لوگوں کے ساتھ حسن و سلوک، اخلاق اور وہ اعمال ہیں جو دل میں سکون اور زندگی میں برکت پیدا کرتے ہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو ایسے راستے بھی کھل جاتے ہیں جن کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اگر آج حالات آپ کے مطابق نہیں تو مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہمیشہ انسان کی محدود سوچ سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ امید کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، اپنی نیت صاف رکھیے، محنت جاری رکھیے اور اپنے دل کو حسد، نفرت اور مایوسی سے بچائیں۔ انشاءاللہ آنے والے دن آپ کے لیے خیر، آسانی اور نئی روشنی کے لے کر آئیں گے۔ اگر آپ کو یہ تفصیلی گفتگو ویڈیو پسند آئی ہے تو ایسٹرو ڈیلی اردو یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑ جائیے، سبسکرائب کر کے اپنے عزیز دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں سکون، صحت، رزق، عزت اور خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ نے چینل کو پھر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور آپ نے اپنا زوڈک سائن بھی بتانا ہے اور کہاں سے آپ میری یہ ویڈیو واچ کر رہے ہیں، تو یہ بھی مجھے بتانا ہے آپ نے۔ اور اینڈ کوئی اگر کوشچن ہو تو پلیز آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اینڈ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور اسی کے ساتھ ایک نئی گفتگو کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ۔ اچھا، ایک چیز مجھے آپ لوگوں نے ضرور بتانی ہے، ایک چیز آپ نے مجھے ضرور ریکومنڈ کرنی ہے، بلکہ سجیشن آپ کی میں چاہوں گا لینا، کہ کیا مجھے موٹیویشنل چینل پر بھی کام کرنا چاہیے؟ کیا میں ایک اور چینل بناؤں اور اس کے اوپر موٹیویشنل ویڈیوز اپلوڈ کروں؟ بیکاز آئی ایم موٹیویشنل اسپیکر بھی ہوں میں، اور اس لیے کیا آپ اس چینل کو سپورٹ کریں گے؟ اس کا بھی آپ نے جواب دینا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ 50,000 سبسکرائبر کے بعد 50 کے سبسکرائبر کے بعد میں نیا چینل بھی سٹارٹ کروں گا، اس کو بھی ساتھ لے کے، اور اس کو بھی، اور آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے ہوگی۔ سو کیپ واچنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ۔ سبھی کو سپورٹ کیا کریں جس کی ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں۔ سو اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔